معزز سامعین، اس پروقار اور پرنور مجلس کو جن شخصیات نے اپنے ورود مسعود سے مزید پر رونق بنا دیا ہے، ان میں اہم ترین شخصیت حضرت مولانا ڈاکٹر سعید الرحمن اعظمی صاحب دامت برکاتہم محتمم دارالعلوم نہضت العلماء لکھنؤ ہیں۔ ان کی یہاں موجودگی دارالعلوم وقف دیوبند سے ان کے دیرینہ تعلقات، خرد نوازی اور بڑے پن کی واضح مثال ہے۔ ہم حضرت والا کا تہ دل سے شکریہ ادا کرتے ہیں اور سرزمین دیوبند میں ان کی آمد پر خوش آمدید کہتے ہیں۔ حضرت والا سے درخواست کرتے ہیں کہ اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله الذي ارسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا الى الله باذنه وسراجا منيرا. اما بعد، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. خطیب الاسلام حضرت مولانا محمد سالم صاحب قاسمی دامت برکاتہم، محتمم دارالعلوم وقف حضرت مولانا محمد سفیان صاحب قاسمی، نائب محتمم دارالعلوم وقف حضرت مولانا محمد اسلم صاحب قاسمی، اس خانوادہ عظیم کے فرزند عظیم، اور تمام علماء کرام اس وقت جو تشریف فرما ہیں، مہمانان خصوصی اور میرے بزرگوں اور دوستوں، یہ حجت الاسلام امام نانوتوی کی نانوتوی اکیڈمی کی مطبوعات کے اجرا کا اجلاس منعقد ہو رہا ہے۔ اس میں تمام مطبوعات کو اس وقت اس کے اوپر پورا اس کا تعارف بھی کرایا گیا اور اس کا اجرا بھی ہوا۔ خاص طور سے حضرت مولانا قاری محمد طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ و قدس سرہ کی حیات طیبہ کے اوپر جو کتاب شائع ہوئی، وہ اس وقت اس مجلسے میں اس کا بھی اجرا ہوا، اور وہ بہت ہی اہم، بہت ہی نظر کشا، بہت ہی قابل استفادہ، بہت زیادہ بہت ہی اچھے اور دینی فکری مواد سے وہ پر ہے۔ میں مبارکباد دیتا ہوں کہ اس اکیڈمی علامہ نانوتوی اکیڈمی کی ذمہ دار حضرات کو کہ جنہوں نے اس عظیم کام کو انجام دیا۔ علامہ نانوتوی، امام نانوتوی جس زمانے میں یہاں تشریف لائے اور انہوں نے جو کارنامہ انجام دیا، اس کارنامے سے ہر ہندوستان کا، ہر اس وقت کا مسلمان بھی اور پہلے کے جو علماء تھے وہ سب جانتے ہیں، اور نسلاً بعد نسل وہ باتیں سب کو معلوم ہے کہ انہوں نے اس زمانے میں، جبکہ انگریز اس ملک کے اوپر، برطانوی سامراج اس ملک کے اوپر پوری طرح قابض ہو چکا تھا، اور قریب تھا کہ وہ تمام اسلامی قدروں کو اور مسلمانوں کے دلوں سے ایمان کی قدروں کو وہ نگل جائے اور ختم ہو جائے۔ اس وقت ایک ایسا نازک موقع تھا کہ اس میں اگر امام نانوتوی نے اپنی قربانی نہ دی ہوتی اور آپ نے آ کر کے آپ سے سفر نہ ہوئے ہوتے تو یقین مانیے کہ اسلام کو وہ ہندوستان سے مٹانا چاہتے تھے، اور خدا نخواستہ وہ بہت ہی سمٹ کر کے رہ گیا ہوتا۔ لیکن علامہ نانوتوی نے، امام نانوتوی نے اس کام کو انجام دیا۔ انہوں نے سفر ہو کر کے انگریزوں کے
اس مکر کو اور کہ اس فریب دہی کو انہوں نے ہمیشہ ہمیش کے لیے ختم کر دیا، اور دارالعلوم دیوبند کی انہوں نے یہاں پر اساس ڈال کر کے اس کا اس عظیم ادارے کو انہوں نے قائم کر کے ان کے لائے ہوئے جو باطل افکار تھے ان باطل افکار کا اثر مٹانے کے لیے انہوں نے قائم کیا کہ دارالعلوم دیوبند قائم ہو، تاکہ لوگوں کو اسلام کی صحیح صورتحال معلوم ہو، اسلامی نظام کیا چیز ہے، اسلامی شریعت کس کو کہتے ہیں، اور کس طرح ہم اپنے آپ کو اسلامی شریعت کے مطابق اپنی زندگی کو بنا سکتے ہیں، ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے، اللہ تبارک تعالیٰ نے ہم کو کس لیے دنیا کے اندر پیدا کیا ہے۔ یہ وہ تمام سوالات تھے کہ جو اس وقت لوگوں کے ذہنوں سے غائب ہو چکے تھے، اور قریب تھا کہ ایک خدا نخواستہ ارتداد کا سلسلہ شروع ہو جاتا اور مسلمانوں کے اندر سے وہ اسلامی روح اور وہ اسلام کی وہ اہمیت اور اسلام کا وہ وقار اور اسلام کی وہ نمائندگی مسلمانوں کے معاشرے سے ختم ہو جاتی۔ لیکن اللہ تبارک تعالیٰ نے فضل فرمایا کہ اس امام عظیم نے اس کام کو انجام دیا کہ انہوں نے اس سیلاب کو روکا، جو سیلاب انگریزی سامراج جو سیلاب لے کر کے آیا تھا، اس سیلاب کو انہوں نے روکا، انہوں نے اس کو پسپا کیا، اور اسی کا نتیجہ تھا کہ ہندوستان کچھ دنوں کے بعد آزاد ہوا، اور دارالعلوم دیوبند کے نقش قدم کے پر بہت سے مدارس انہوں نے کھلوائے، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ لوگوں کو اسلام کے بارے میں، اس کی صحیح صورتحال کے بارے میں، اسلام کیا چیز ہے، اس کا قانون کیا چیز ہے، اس کا نظام کیسا ہے، اس کی شریعت کس کو کہتے ہیں، ان تمام چیزوں کے بارے میں لوگوں کو اس کا علم ہوا، اور برابر اس کا سلسلہ جاری ہے کہ اس خانوادے کا جو احسان ہے اس پورے ملک کے اوپر، پورے ملک نہیں بلکہ ملک کے باہر ہندوستان کے باہر کے لوگوں کے اوپر اور تمام دنیا کے اوپر جو اس خانوادے کا احسان ہے، وہ احسان کبھی فراموش نہیں کیا جا سکتا۔ این خانہ ہمہ آفتابس، این خانہ ہمہ آفتابس، این سلسلہ طلائے نابس، این سلسلہ طلائے نابس، کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کو یہ عظمت عطا فرمائی، یہ عزت عطا فرمائی، یہ سعادت عطا فرمائی، یہ امامت عطا فرمائی، یہ رہنمائی عطا فرمائی، یہ ہدایت عطا فرمائی کہ لوگوں کی ہدایت ہو اور صحیح صورت ہے، اسلام کی صحیح شکل لوگوں کے سامنے آئے، لوگ سمجھیں کہ اسلام صرف ایک دین جس کا نام لے لیا گیا اور ایک نام کا نہیں ہے، بلکہ اسلام ایک عملی چیز ہے، اسلام ایک چلتی پھرتی ایک زندگی ہے، جس زندگی کو ہم اپنے آنکھوں سے ہم دیکھنا چاہتے ہیں، ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ اسلام چل پھر رہا ہے، اسلام دوڑ رہا ہے، اسلام اپنی پوری طاقت کے ساتھ لوگوں کو اپنی طاقت عطا کر رہا ہے، لوگوں کو انسانوں کو صحیح معنوں میں انسان بنانے کے لیے وہ اپنی تمام طاقتوں کو لوگوں کے سامنے پیش کر رہا ہے۔ وہ اسلام، اس اسلام کے لانے والے، اس اسلام کو پھیلانے والے، اس اسلام کو اس دنیا کے اس خاص طور سے اس ملک کے اندر اس کو باقی رکھنے اور اس کو زیادہ اس کو پھیلانے کے لیے انہوں نے جو محنتیں کی، اس خانوادے کے حضرات آج بھی جو محنتیں کر رہے ہیں اور جو اللہ تبارک تعالیٰ ان کے ذریعے سے جو یہ کام کرایا، تو یہ ایک بہت بڑے فخر کی بات ہے اور سعادت کی بات ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ جس سے بھی جو کام لے لے وہ اس کو کوئی روک نہیں سکتا۔ اللہ نے اس کام کو آپ سے، دارالعلوم دیوبند سے، دارالعلوم وقت سے اور تمام جو جتنے مدارس اس وقت ہندوستان کے اندر پائے جاتے ہیں، ہندوستان کے باہر جو قریبی ممالک ہیں ان کے اندر جو اسلامی مدارس پائے جاتے ہیں، وہ سب طفیل ہیں، وہ سب اسی فیض ہے، اسی عظیم ادارے کا، اسی عظیم شخصیت کا، اسی عظیم رہنما کا، اسی عظیم امام کا، اسی عظیم خانوادے کا یہ سب فیض ہے۔ اس فیض کو ہم جاری رکھیں، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ جو فیض ہم کو عطا ہوا تھا، جو فیض کا جو فیضان چلا تھا، وہ فیضان قائم و دائم رہے، اور اس کو ہمیشہ ہم اس کا شکر ادا کرتے رہیں، اللہ تبارک تعالیٰ کا شکر ادا کرتے رہیں۔ آپ کو معلوم ہے کہ اب کی یہ سلسلہ یعنی اسلام کی اہمیت کو
اور قرآن کریم کی حیبت کو لوگوں کے دلوں سے، مسلمانوں کے دلوں سے نکالنے کے لیے کیا کیا جا رہا ہے۔ آج بھی جو کچھ ہو رہا ہے آپ کو معلوم ہے، یہ جتنا جو کچھ بھی آج اسلامی ممالک کے اندر آج جو حالات چل رہے ہیں وہ اسی کا امتداد ہے کہ وہ جو ایک لہر چلی تھی کہ اسلام میں داخل ہونے کی، اسلام قبول کرنے کی، اسلام کو سمجھنے اور پڑھنے کی، اور اسلام کو سمجھ اور پڑھ کر کے لوگوں سے اس بات کی التجا کرنے کی کہ ہم کو بھی اسلام کے اندر داخل کر لیجئے، ہمیں بھی یہ نعمت عطا کر دیجئے، ہمیں بھی اس دائرے میں آنے کی اجازت دیجئے۔ یہ لہر چلی تھی، آپ کو معلوم ہے 9/11 کے بعد خاص طور سے یہ لہر چلی تھی یورپ کے اندر اور امریکہ کے اندر، وہاں لوگ کیوں میں کھڑے ہوئے تھے، لائنوں میں کھڑے ہوئے تھے کہ ہم اسلام قبول کرنا چاہتے ہیں، ہمیں اسلام کے لیے قبول کر لیجئے۔ لیکن اس صورتحال کو دیکھ کر کے کہ یہ لہر ختم نہیں ہو رہی ہے بلکہ یہ لہر برابر بڑھتی جا رہی ہے، جس ان مادہ پرستوں نے اور ان مغربی ممالک کے لیڈروں نے اس صورتحال کو محسوس کر کے انہوں نے پھر اس کے برخلاف کام شروع کیا، اور انہوں نے ایسے لوگوں کو لگایا جن میں خاص طور سے، معاف کیجیے مجھے کہنے کی اجازت دیجیے کہ خاص طور سے یہودی زعماء کو، یہودی احبار علماء کو انہوں نے لگایا کہ وہ اس سیلاب کو روکنے کی کوشش کریں۔ یہ جو سیلاب، اسلام کا سیلاب آ رہا ہے مغربی دنیا کے اندر، امریکہ کے اندر، یورپ کے اندر اور تمام پوری دنیا کے اندر، مشرق کے اندر اور مغرب کے اندر، اس سیلاب کو روکنے کی کوشش کریں۔ چنانچہ انہوں نے اس کام کو انجام دینا شروع کر دیا۔ اب وہ لوگ جو لوگ بھی اسلام کو قبول کرنے کے لیے اور اسلام کو اپنی زندگی کے اندر پوری طرح سے منطبق کرنے اور اس کو سجانے کے لیے اور اپنی زندگی میں داخل کرنے کے لیے جو لوگ بےتاب تھے، اب ان کی وہ بےتابی بہت حد تک کم مات پڑ چکی ہے، اور اب ایک ایسا سلسلہ شروع ہو گیا ہے کہ جس سے ان کو روکا جا رہا ہے کہ اس بات کی کوشش نہ کریں، اور اسی کے نتیجے میں اسی کا امتداد ہے، اسی کا پھیلاؤ ہے جو آپ دیکھ رہے ہیں عالم اسلام کے اندر کہ اس طرح کے رجحانات پائے جاتے ہیں کہ اسلام ایک وقتی چیز تھی، اسلام اس زمانے میں چلنے کے قابل نہیں ہے، اور ہم اس کو یہ علوم و معارف کا زمانہ، یہ ٹیکنالوجی کا زمانہ، یہ سائنسی ترقیات کا زمانہ اور یہ سیاسی افکار کا زمانہ اور سیاسی ترقیوں کا زمانہ، اس زمانے میں اب اسلام کے اندر تبدیلی ہونی چاہیے، اسلام کے اندر بہت سی باتوں کو بدلنے کی ضرورت ہے۔ یہ انہوں نے شروع کر دیا اور اس کی لہر اور اس کا اثر عالم اسلام کے اوپر آپ دیکھ رہے ہیں۔ آپ نے مصر کے میں بھی دیکھا اس کو، اور لیبیا میں بھی دیکھا، اور آپ دوسرے اور افریقی ممالک میں بھی دیکھ رہے ہیں کہ جہاں پر مسجدیں گرا دی گئیں اور توڑ دی گئیں اور مسلمانوں کو وہاں سے نکال باہر کر دیا گیا اور ان کو وہاں رہنے کی اجازت نہیں دی گئی، یہ سب اسی کا اثر تھا جو انہوں نے اس کو روکنے کی کوشش کی۔ اور ابھی آج آپ نے پڑھا ہوگا اور اس سے پہلے بھی پڑھا ہوگا آپ نے چند دن پہلے، ایک شمالی نائجیریا میں ایک جماعت ایجاد ہوئی، ایک جماعت پیدا ہو گئی جس کا نام ہے بوکو حرام۔ اس جماعت نے طالبات کو اور مسلم طالبات کو کس طرح سے انہوں نے ان کے اوپر ان کو اپنے حصار میں لیا اور کس طرح ان پر قبضہ کیا، اور پھر آج آپ نے خبر پڑی ہوگی کہ انہوں نے ایسے بم وسفوٹ کیے جس کے اندر ہزاروں اور سینکڑوں آدمی اس کے اندر ختم ہو گئے۔ ان کا کیا طریقہ ہے، وہ کون لوگ ہیں جو یہ کام انجام دے رہے ہیں؟ ظاہر ہے کہ یہ انہی لوگوں کے پروردہ لوگ ہیں جو کہ اسلام کو روکنے کے لیے، جن لوگوں نے اسلامی لہر کو روکنے کے لیے، اسلام کے پھیلاؤ کو محدود کرنے کے لیے اور اسلام کی عظمت اور اس کی اہمیت کو لوگوں کو دلوں سے نکالنے کے لیے جو لوگ تیار ہیں، ان لوگوں نے ایسی جماعتوں کو بھی تیار کر دیا مسلمانوں کے اندر جو اس طرح کے حرکتیں اور کام انجام دے رہے ہیں۔ میرے بھائی اور دوستو، آج بھی ہمیں ضرورت ہے، ہم امام نانوتوی کے افکار کی آج ہمیں ضرورت ہے کہ ہم ان افکار کو سامنے رکھ کر کے
آج ہم اسلام کے واسطے اپنے آپ کو پیش کریں، اسلام کا فیض جاری کریں، اسی فکر ارجمند کے فیض کو ہم دنیا کے اندر پھیلائیں اور ان مطبوعات کو پڑھیں کہ ان مطبوعات کے اندر انہوں نے جو فکر جو رکھی ہے اور ان فکر کو جو ودیت کی ہے انہوں نے ان فکروں کو پڑھیں اور امام نانوتوی کی اکیڈمک کی مطبوعات میں جو کتابیں ہیں وہ ان کتابوں کو حاصل کرنے، ان کتابوں کا مطالعہ کرنے، ان کتابوں سے وہ فکر اخذ کرنے کی ضرورت ہے جس فکر کو اخذ کر کے ہم اپنے صحیح اسلام کے اوپر قائم رہ سکتے ہیں اور ہم دنیا کے اندر اسلامی زندگی کا نمونہ صحیح طریقے سے پیش کر سکتے ہیں۔ ہماری زندگی میں بہت کمیاں پیدا ہو گئی ہیں، ہماری زندگی کے اندر بہت سے ایسے نقائص آ گئے ہیں کہ ان نقائص کو دور کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم ان کتابوں کو زیادہ سے زیادہ رواج دیں، اس کا مطالعہ کریں اور اس کو پڑھیں اور دوسروں تک پہنچائیں تاکہ یہ ہماری زندگی کا ایک صحیح نقشہ لوگوں کے سامنے آئے اور ہم رہنمائی کر سکیں ان لوگوں کی جو لوگ کہ اسلام کے بارے میں شک و شبہ کے اندر مبتلا ہو گئے ہیں، ان کی ہم رہنمائی کر سکیں صحیح طریقے سے، ان کو ہم بتا سکیں کہ اسلام اس کا نام ہے، اسلام ایک طاقت ہے، اسلام ایک چلتی پھرتی ہوئی طاقت ہے، ایک متحرک چیز ہے جو رکنے والی اور جس کو روک کر کے اس کو ختم کیا جائے ایسا نہیں ہو سکتا۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کو دین کامل کے طور پر، اللہ تعالیٰ نے اس کو عقیدہ راسخہ کے طور پر لوگوں کو پیش کیا ہے۔ اس عقیدہ کے راسخہ کے ہوتے ہوئے اور اسلام کامل کے ہوتے ہوئے ہم کس طرح سے ہم گمراہ ہو سکتے ہیں؟ اسی اسلام کامل، اسی عقیدہ راسخہ کی تفسیر ہے ان مطبوعات کے اندر، جو مطبوعات جن کا آج اجرا ہوا ہے امام نانوتوی اکیڈمی کی طرف سے۔ ہم سب کے لیے یہ ضروری ہے کہ ان مطبوعات کو حاصل کر کے ان کا مطالعہ کریں اور ہم دیکھیں کہ ہماری زندگی کے اندر اسلام کی یہ خصوصیات، اسلامی امتیازات ہمارے کہاں تک باقی ہیں اور کتنی ضرورت ہے کہ ہم اس کی اصلاح کریں، جو خرابیاں داخل ہو گئی ان کی اصلاح کریں، جو کمیاں ہیں ان کمیوں کو پوری کریں اور جو غلط فہمیاں پیدا ہو گئی ان غلط فہمیوں کو دور کرنے کی کوشش کریں۔ آج بھی اسلام مکمل ہے اور ہمیشہ اسلام مکمل رہے گا اور قیامت تک یہی اسلام انسانوں کی رہنمائی کرتا رہے گا، چاہے وہ اسلام کہیں بھی، چاہے وہ انسان کہیں کے بھی رہنے والے ہوں، مشرق کے رہنے والے ہوں، مغرب کے رہنے والے ہوں، یورپ کے رہنے والے ہوں، ایشیا کے رہنے والے ہوں، افریقہ کے رہنے والے ہوں، کہیں کے بھی رہنے والے ہوں، ان تمام انسانوں کی رہبری اور تمام انسانوں کی رہنمائی کرنے کے لیے اور تمام انسانوں کا صحیح راستہ بتانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے نازل فرمایا۔ اس لیے علماء کو ورثۃ الانبیاء قرار دیا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا علماء ورثۃ الانبیاء وَإِنَّ الْأَنْبِيَاءَ لَمْ يُوَرِّثُوا دِینَارًا وَلَا دِرْہَمًا وَإِنَّمَا وَرَّثُوا الْعِلْمَ۔ تو اس علم کو حاصل کرنے کے لیے، اس علم کو پھیلانے کے لیے، اس علم کو صحیح طریقے سے سمجھنے کے لیے، اس علم کے مفہوم کو زیادہ سے زیادہ پھیلانے اور واضح کرنے کے لیے ہمارے لیے ضرورت ہے کہ ہم اس کی طرف متوجہ ہوں اور یہ سمجھنے کی کوشش کریں کہ ہماری میراث، ہم کو کون سی میراث ملی ہے، ہم کو ہمارے امام نانوتوی نے ہم کو کون سی میراث دی ہے، کس چیز کی میراث دی ہے، اس میراث کو ہم حاصل کریں اور وہی میراث ہے جو آپ ان مطبوعات کے اندر آپ دیکھ رہے ہیں، وہ جو آپ ان مدارس اسلامیہ کے اندر دیکھ رہے ہیں، جو انجمن اور جو یہ ادارے ہیں اسلامی اداروں کے اندر جو آپ دیکھ رہے ہیں اور جس کے اندر ایک مکمل اسلام کو بنانے کا تمام تر انتظام موجود ہے۔ اس لیے ہمیں اس کی طرف توجہ کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم یہ سمجھیں کہ اسلام کبھی ختم ہونے والا نہیں بلکہ ہمیشہ زندہ رہے گا، تابندہ رہے گا اور لوگ اس سے زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھاتے رہیں گے اور پوری دنیا کے مسائل کا حل اسلام کے اندر ہے۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ بہت بہت شکریہ کے ساتھ میں اپنی اس ٹوٹی پھوٹی بات کو ختم کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔